بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، اسٹار ایشیا کے ساتھ میں ہوں غیاث الدین بابر۔ ناظرین، اس وقت موجودہ حالات میں کشمیر کے اندر گہما گہمی اور الیکشن کی صورتحال جاری ہے، لیکن اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو ہر طرف شور، جذباتیت، انتشار اور پروپیگنڈا نظر آئے گا، لیکن سب سے کم چیز جو ہمیں نظر آئے گی وہ ہے حقیقت۔ اور ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے آزاد اور جموں کشمیر کا الیکشن۔ اس وقت ہمارے ساتھ ممبر نیشنل اسمبلی کرن ڈار صاحبہ موجود ہیں، جو بیسیکلی کشمیر سے تعلق رکھتی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کشمیر کے الیکشن اور وہاں کے حالات اور گہما گہمی سے متعلق۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں میم؟ ٹھیک ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، تھینک یو۔ اچھا میڈم، آپ آج یہاں پہ آئی ہیں بی بی وڈیر صاحبہ کے اور میاں عمران صاحب کے ڈیرے پہ، ان کے آفس میں، پی پی 163 میں، تو اس الیکشن کے تناظر میں تو بتائیے کہ کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بی بی وڈیری کا اور میاں عمران جاوید کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے آج کشمیر کے الیکشن کے سلسلے میں اپنے ڈیرے پہ بلایا۔ طاہرہ آپا ہیں، زاہد بٹ صاحب ہیں، اور باقی میرے یہاں پر میرے کشمیری بھائی کھڑے ہیں۔ کشمیر کی بیٹی ہونے کے مناسبت سے اور کشمیری لوگوں کے درمیان اپنے بہن بھائیوں کے پاس کھڑے ہو کے مناسبت سے میرے خیال سے گرین ٹاؤن جو ہے وہ تو ہمیشہ نمبر 1 ہی رہا ہے۔ اور جہاں تک کشمیر کے الیکشنز کی بات کروں تو کشمیر کا یہ الیکشن، باقی جو الیکشنز جو آج سے پہلے کشمیر کے الیکشن ہوئے وہ یہ ڈفرینٹ الیکشن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں ہے جو کچھ عناصر، شرپرست عناصر، ایک وقت تھا اس طرح کے شرپرست عناصر جو تھے وہ پاکستان میں بھی تھے، لیکن انفارچونیٹلی اس الیکشن سے پہلے کچھ عناصر جو ہیں وہاں پہ شرپرسندی کریں۔ آپ دیکھیں کہ جموں سے جو لوگ یہاں پاکستان میں آئے، جموں کشمیر سے جو لوگ مہاجر ہو کے یہاں پر آئے، کس بیس کے اوپر آئے تھے؟ وہ اس بیس کے اوپر آئے تھے کہ کشمیر کا، پورے کشمیر کا، آزاد اور جموں کشمیر کا جو الحاق ہے وہ پاکستان سے ہونا تھا۔ اور پاکستان جو تھی وہ واحد جگہ تھی، پاکستان وہ واحد ملک تھا جو ان کو اسپیس دے رہا تھا، جو ان کو بتا رہا تھا کہ جو کشمیر ہے اور پاکستان جو ہے یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ آپ اور میں تو کشمیر کی بیٹی ہوں۔ میں اگر آپ کی بات کروں، آپ کو اگر آج اس وقت یہاں سے آزاد کشمیر جانا ہے تو آپ کو کسی ویزے، کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ بینگ اے پاکستانی اور وہ پاکستان جس کے ساتھ الحاق ہے پورے کشمیر کا، اس کے کسی بھی شہری کو کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے اور وہ وہاں پر جا رہا ہے۔ تو یہ جو 12 سیٹوں کی، اسپیشلی میں کشمیر کے الیکشنز کی بات کروں گی، اور ان مہاجرین کے 12 سیٹیں، 6 ویلی کی اور 6 جموں کی جو سیٹیں ہیں، یہ مہاجرین کی سیٹیں ہیں، یہ ہماری سیٹیں ہیں۔ یہ ہم آزاد کشمیر کے اسمبلی میں بیٹھ کے ان سیٹوں کے لیے ہم یہ سیٹیں جیت کر، الیکشن کنٹیسٹ کر کے جیت کے اس اسمبلی میں بیٹھ کے جموں میں رہنے والے آپ کے میرے کشمیری بہن بھائی، بزرگ، بچوں، ان سب کا مقدمہ لڑیں گے۔ تو یہ بقا کی جنگ، پاکستان کشمیر بنے گا، پاکستان، یہ الیکشن بقا کی جنگ کا الیکشن ہے، یہ عام الیکشن نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ 12 سیٹوں کا تحفہ پاکستان میں بسنے والے کشمیری اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی جھولی میں ڈالیں گے۔ میڈم، اس میں ایک بات بتائیے گا کہ جس طرح 27 جولائی کو کہا جا رہا ہے الیکشن ہو رہا ہے، لیکن موجودہ اس وقت سیاسی حالات کشمیر کے کیا آپ کے خیال میں اس الیکشن کے لیے موضوع نظر آ رہے ہیں؟ اور کیا وہاں پہ اس وقت جو گہما گہمی کا ایک عالم ہے اس کے پیچھے کن عناصر، آپ کو کون سے عناصر نظر آتے ہیں؟ مجھے بتائیں، 10 مئی آپ نے اور میں نے 14 اگست کے بارے میں کتابوں میں سنا، 14 اگست کو پاکستان بنا۔ میں نے 65 کی جنگ، ستمبر 65 کی جنگ میں میں نے اور ہم سب، آپ کی میری عمر کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس بات کو پڑھا۔ پھر میں بات کروں گی 16 دسمبر 1971 جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا، آپ نے اور میں نے بھی وہ کتابوں میں دیکھا، پڑھا۔ لیکن 10 مئی 2025 آپ نے اور میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اور میں نے دیکھا ہے، ہم آئی وٹنس ہیں۔ آپ سوچیں، آپ اور میں، ہم لوگ، میرے پاکستانی، میرے کشمیری، ہم لوگ، وہ بم ہوتا تھا تو ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوتے تھے۔ تو جن شرپسند، اور آپ نے کہا کہ شرپسند، وہ شرپسند جو ہم سے بہت بڑا ضرور ہے، میں اگر اس کا نام نہیں میں لینا چاہ رہی ہوں، لیکن اس کو ہم نے بتایا کہ ہم نے کسی سے مدد نہیں مانگی، ہم اپنے زور بازو پر ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے بتایا اس ملک کا پانی، اس ملک کی ہوا، اس ملک کی فضا اور اس ملک کی زمین محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور وہ محفوظ ہاتھ ہم نے بتائے۔
یہاں سے تو اس کو مار پڑ گئی. آپ سوچیں, آپ اور میں بتا رہے ہیں 5 ہوئے 6 ہوئے, وہ راہ ہوا اور وہ پھر فیل بھی ہو گیا. اور آپ دیکھیں پریزیڈنٹ آف امریکہ جس کی اسپیچ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز صاحب کے بغیر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی. ہم نے تو نہیں اس کو فیڈ کیا, آپ نے, میں نے تو نہیں کیا. آپ نے اپنے زور بازو پر 10 مئی 2025 کو بتایا یہ ہے پاکستان, یہ وہ پاکستان ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا, یہ وہ پاکستان ہے جس کو قائد اعظم نے تعمیر کیا ہے. آج ہم اس پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کی سرحدوں پر کوئی چھیڑا چھاڑی نہیں ہو سکتی. تو وہ شرپسند جو تھے وہ یہاں سے اپنا منہ چھپاتے چھپاتے, پھر منہ تو وہ شاید چھپا لیتے لیکن ٹرمپ نے ان کو منہ چھپانے نہیں دیا, پھر اس نے کوشش کی ہمارے آزاد کشمیر میں. تو یہ شرپسند جو ہیں پیچھے سے, ان کی شرپسندی جو ہے نا یہ کچھ ہی دنوں کی ہے, باقی ہم نے بھی کر لیا ہوا ہے. یہ الحاق ختم نہیں ہو سکتا, کشمیر نے پاکستان بننا ہی بننا ہے. یہ ان کی شرپسندی ہوگی. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 27 کو الیکشن بھی ہوں گے, ان مہاجر سیٹوں سے جیتنے والے لوگ بھی اس اسمبلی میں بیٹھیں گے, اور یہ شرپسند جو ہے نا یہ اپنی منہ کی کھائیں گے. میڈم اس کے اندر آخری سوال پوچھوں گا, کیا آپ ان حالات کے اندر اہل کشمیر کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کشمیر ہے ہی پاکستان کا. میں بہت چھوٹی سی تھی, مجھے یاد آ گیا, تو کشمیری قائدین ہمارے گھر آیا کرتے تھے, تو مجھے یاد ہے میں اور میری سسٹر تھے تو ہم نے نعرہ لگایا تھا کشمیر بنے گا پاکستان. تو میرا آج بھی وہ نعرہ ہے, وہ آپ کا بھی نعرہ ہے, میں سمجھتی ہوں ہر پاکستانی کا یہ نعرہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان بنے گا. اور جب تک کشمیر پاکستان نہیں بنے گا یہ نعرہ ہمارا نعرہ جو ہے نا وہ ہماری زبان پر ہے, اور اس کو مکمل ہونے تک ہماری زبان پر رہے گا انشاءاللہ.